نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر اور کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر ایک مرتبہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بڑا اہم بیان ہے، سبق آموز بیان ہے، زندگی کو بدل دینے والا بیان ہے۔ اس بیان کو توجہ کے ساتھ پورا سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس بیان کو پورا سنتا ہوں۔ خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے۔ جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے۔ وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں
اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، اتبا کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے، ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا، اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیوے گا، شراب نہیں پیوے گا، پیشاب نہیں پیوے گا، حرام نہیں پیوے گا، اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے، اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔
میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتا کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے. ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے. جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں. اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے. آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے. یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارہ کو. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے. چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی. صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی. الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام. مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے. لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے. محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی، خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں. ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا، کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا. پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں
بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے. اب بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے؟ سنو میری بات، اس ماں اور باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں. تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، حالانکہ اولاد تمہاری ہے. تم اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی خود مختار نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو. یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی، تکبیر تیری ہو گئی، اب تیری زندگی 50 برس کی ہو، 100 سال کی ہو، بس اتنا وقفہ رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت بندنے کی دیر ہے. ظاہر بات ہے، لوگ آج کل لکھے پڑے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، دین نہیں سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اب بتاؤ، یہ بچے کے کان میں جو 3 دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے، اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے؟ جب 80 برس کا بوڑھا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بیچارہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے، اذان سن کر بدماش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوش بند نہیں کرتے، دکان نہیں چھوڑتے، گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے، تو اب بتاؤ اس بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے پورا کرنا پڑے گا، بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے. ہم ظاہری فائدے کے پابند نہیں، ظاہری فائدوں کے مفاد کے ہم پابندی نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے. سارا دن پانی پیو، روٹی کھاؤ، لیکن جب روزہ رکھ لو گے تو اب روٹی کھانے گناہ، پانی پینا گناہ. یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اختیار میں نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں جتنا ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہوا ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں جس کا ملک میں راج ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ اسی کا قبضہ، اسی کی قدرت، اسی کی حکمت، اسی کا علم، اسی کی بے نیازی چلے گی، کسی کی بات نہیں چل سکتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 99 بیوی، ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرے، ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے سلیمان علیہ السلام کا. سر پہ تاج نبوت ہے، نیچے تخت شہنشاہی ہے، ہوا تخت کو اڑاتی ہے. جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں ہوا اتار دیتی ہے، اور جہاں چاہتے ہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے. اور پانی کا پتہ لگانے کے لیے پرندے موجود ہیں، جن تابع، انسان تابع، پرندے تابع، چرندے تابع. مقام اتنا اونچا، بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، پیغمبری بھی دے دی، اور اتنی بڑی عظمت بھی دے دی. اور حال یہ ہے کہ 99 بیویوں میں سے ایک انگل کا بچہ پیدا نہیں ہوا. دیکھی اس کی بے نیازی. بادشاہ میں نے تجھے بنا دیا، نبی میں نے تجھے بنا دیا، ہوا تخت تیرا اڑائے اڑائے پھرے گی، پوری دنیا میں تو پھرے گا. بادشاہ تیری، نبوت تیری، رسالت میں نے تجھ کو دے دی، پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی، جا میری مرضی اولاد نہیں دیتا. 99 بیوی،
تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا. لو کر دیکھو شام کو پتہ لگ ویسی گھڑی دا کیا ٹائم ہے. جائے کوئی شوق ہوئے کٹ گننے. بڑا مشکل مقام ہے. دو عورتیں کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, مرض الموت ہے, آخری دن ہے, آخری بیماری ہے, موت بالکل قریب ہے. جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, جناب سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, ساری گھر والیوں کو, ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں, او میری گھر والیوں, میرا آخری وقت قریب ہے, بیماری بڑی سخت ہے, اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں. امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں, اجازت لے رہے ہیں. تم ناراض گھر بیٹھی رہو, میری باری تھی, میری باری تھی. ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی. کتنا خدا کا خوف ہے, کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی, ساری ہماری ماؤں نے اجازت دے دی. بیماری کے دل ہے, پریشانی کے دل ہے, جہاں آپ کو سہولت ہو ہم بالکل رضامندی سے اجازت دیتے ہیں. حجرہ عائشہ میں قیام فرما لیا. اللہ نبی نے خدا کا خوف دکھایا, نبی نے خدا کا ڈر دکھایا, نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے. کالی کملی والے, یہ جو حجرہ عائشہ ہے, یہ جو حجرہ عائشہ ہے, جس بستر میں تیری ساتھ عائشہ ہوتی ہے, مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے, اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں. اس حجرے میں قیام فرماؤ, یہی حجرہ سب کچھ بنے گا, سب کچھ یہیں سے ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت, بالکل آخری لمحات فرمایا میری عائشہ مسواک لے آ. مسواک لے آئی. فرمایا عائشہ, او میری عائشہ, اس کو نرم کر دے, اس کو نرم کر دے. اب بتاؤ, مرد کی منشا, مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوٹ کے لے آ, کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لے آ. پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا, اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا, اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا. سمجھو, یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا, بلکہ وہی لعاب جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی, اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی. یہ ثابت کر دیا لوگوں, عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں. تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے. اور ایک اور بات سمجھو, تمہاری بھی تمنا ہے, میری بھی تمنا ہے, ہر مسلمان کی تمنا ہے, اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے.
سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے. جو سا آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے پاویں ساری عمر سجدہ نہ کرے. جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا, قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں, تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے. سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے, کعبۃ اللہ میں موت آئے, مدینے پاک میں موت آئے, مسجد میں موت آئے, وضو کر کے موت آئے, اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے. تم یہ تمنا کر سکتے ہو, تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے. امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں. کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی, یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا, میرے محبوب تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں, جنت میں نہیں. یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں, جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے, اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور ایک اور بات سمجھو, آج کل بھی تجربہ کر لیں, باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے. یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا رونے کی شکل بنا کر, خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کیا ہوا بیٹی دیے کی ہے, وہ چپ کر ویندی, 10 مہینوں ہویا کی ہے. چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے. آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں. اور لوگوں, آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی, تو فاطمہ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی. خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی, کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی. خود حضرت علی گواہ ہے, فرماتے ہیں 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ہر وقت رویا کرتی تھی. کبھی کہتی تھی او لوگو تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی, تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا. ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی. آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی. تو خداوند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا, رحمت للعالمین بنایا, ساقی کوثر بنایا, شافی محشر بنایا, تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی. اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی. آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, کلمہ بھی ہو رہا ہے, رشوت بھی چل رہی ہے, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے, کلمہ بھی چل رہا ہے, شراب بھی پی رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, سور بھی کھا رہے ہیں. بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے؟ کس کام آئے گا کلمہ؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عالم ہے, جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی 1 سیکنڈ میں بدل دی, 1 سیکنڈ میں بدل دی. جس دن شراب کی حرمت قرآن میں آئی, شراب کا حرام ہونا قرآن میں آیا, صحابہ کے گھروں میں بھی تھی, مسلمانوں کے گھروں میں بھی شراب تھی,
لیکن جب شراب کی حرمت کا حرام ہونے کا قرآن نے اعلان کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدینے میں یہودی بھی تھے، ادھر ادھر عیسائی بھی تھے، جو کسی صحابی نے یہ سوچا ہو چلو ہمارے لیے تو حرام ہے، اس کے 4 پیسے تو بنا لیں، یہودیوں کو بیچ دیں، عیسائیوں کو بیچ دیں، وہ تو پابند نہیں، پیسے تو بنائیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا دریا بہہ پڑا، مٹکے توڑ دیے، سرائیاں توڑ دی، بوتلیں مار مار کے دیواروں میں توڑ دی۔ قرآن آیا، اس کے بعد آخری دم تک کسی صحابی نے پینا تو کیا اس برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جس میں شراب تھی۔ آج ہم تو اپنے لیے مسئلہ نکال لیتے ہیں نا۔ اب یہ جتنے غریب لوگ ہیں فیم کھاتے رہتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں، ہریون کھاتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں میں غریب ہوں، کہاں میرا حساب، کہاں میرا عذاب، کہیں میری جنت، کہاں میرا دوزخ وجنا۔ اچھا تیری خدائی بھئی ہے؟ تمام کے تمام یہ عیب غریبوں نے پکڑ لیے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، ان یترکوا، چھوڑ دوں گا میں، ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، میں آزما کر دیکھوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں، میرے محبوب کے صورت کے مطابق صورت بنی کہ نہیں، لباس بنا کہ نہیں، کھانا پینا میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے غلامی میں کرتا ہے یا خود مختار ہو کر کے کرتا ہے۔ اب ایک سانس میں پانی پی لینا یہ عیسائیوں کی عادت ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سانس لے کر کے پیو، اب پیٹ بھی بھر گیا، پانی بھی پیٹ میں چلا گیا، اور کالی کملی والے کی غلامی بھی ہو گئی۔ فرمایا بسم اللہ کر کے پیو، دوسری غلامی ہو گئی، سجے ہاتھ سے پیو، تیسری غلامی ہو گئی، کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ کئی آدمی اگر ایک برتن میں کھائیں تو اپنے آگے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ آلو پرلی طرف دھکیلتے جاؤ، بوٹیاں بوٹیاں اٹھا کے کھاتے جاؤ۔ تمام چیزیں بتائی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، گیلے گیلے ہاتھوں سے، سننے سننے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ یہ تو ہے نبی کی سنت۔ اور یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سبحان اللہ، ہماری ماں نے ہمیں کیا کیا بتایا کہ اگر کئی آدمیوں کا کھانا گھر سے جاتا، جب برتن واپس آتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ برتنوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتی تھی کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کھانا کھایا۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کیسے، تجھے کیسے پتا چل جاتا تھا آپ کو؟ فرماتی ہیں وہ اتنا صاف کیا برتن ہوتا تھا، وہ اتنا چاٹ لیا ہوتا تھا کہ اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اب نبی کی سنت ہے برتن کو صاف کرنا، چاٹنا، اور انگریز کی سنت ہے کہ بوٹیاں ساری کھا جاؤ، آلو کا ایک نکرا چھوڑ دو۔ انگریز کی سنت پہ آج مسلمان عمل کرتا ہے، کافر بے ایمان کی بات اپنائی، کالی کملی والے کی سنت کو ٹھکرایا۔ کھانا کتنا ضائع۔ اب یہ شادیاں ہیں، اگر کوئی فقیر مانگنے آ جائے، چل چل ابھی تو برات بھی نہیں آئی پہلے مانگنے آ گیا، کوئی بھیک مانگنے آ گئی، ون ون، جب برات شادی نکاح تھی یا نہیں، جن نے اجن کھادا نہیں، تو پہلے بوکر گندی کھڑی ہے۔ اور ان کے کھانے کے ساتھ ساتھ اتنا برباد ہوتا ہے کھانا، اتنا برباد ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ روزی کی بے ادبی نہ کرو، اس کی قدر کرو۔ اسی لیے حکم ہے
दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ, जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मलो, रिज़्क़ बद्दुआ करेगा, बल्कि उन भोरों को उठाकर कीड़ियों के मकोड़ों के सुराख पे डाल दो। एक रिज़्क़ की हिफाजत होगी, दूसरे मखलूक खाएगी, कीड़ियां खाएंगी, तुझे दुआएं देंगी। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम जुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर, गिद्दड़, जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा बिच बिक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उ वेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे, अखियां नुट के उंगल रखो, चाहे तकदीर दा पता लग वैसे। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मूजी जानवर, चीर फाड़ कर भेड़िए, बघियाड़, शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम जुबैदा ने नहर जुबैदा बनाई, मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर जुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई, दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला। देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, वो बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते। कौन कहता वलियों को नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, न दौड़ी न मूछ, सफा बिल्कुल गोंगलू बना हुआ जड़ा हुए ना, हाँ, न नीति न कजा कीती, सानू ए पीरवारा नहीं खांदा। जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमचीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता। वो चमचीर है। जुबैदा गई, बहलोल से पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जन्नत बेच रहा हूं, बहिश्त बेच रहा हूं। उन्होंने कहा कितने की? कि 500 की। जुबैदा ने 500 दे दिए, बहलोल ने लिए और दरिया में फेंक दिए। जुबैदा कहने लगी हाय 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 हाय। उन्होंने कहा क्यों? पैसे दरिया में फेंक दिए, न तेरे काम आए, न मेरे, न किसी के काम आए। उसने कहा व्यापार की बात है, कारोबार है, मेरा माल है, तेरा तो नहीं। जन्नत तेरी हो गई, वड्डी मेरी हो गई, मेरी मर्जी। एहतराम था, लोग बकवास नहीं किया करते थे उस जमाने में। आजकल तो औलाद माँ बाप से हया नहीं करती, औरत खामिन से हया नहीं करती, शागिर्द उस्ताद का हया नहीं करता, मुरीद अपने पीर का हया नहीं करता। चली गई, जाके सो गई। ख्वाब में देखा कि बहुत आला दर्जे का गुलशन है, बगीचा है, शानदार महल है। पूछा ये क्या चीज है? जवाब मिला ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। अगले दिन फिर पहुंची, बहलोल वहीं बैठे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत बेच रहा हूं। कितने की? कि 5000 की। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इतना महंगा हो गया एक दिन में। उन्हें पूछा बहलोल मंडी में माल नहीं रहा या खरीदार ज्यादा आ गए? भी महंगा होने की दो ही सूरतें हैं ना, या माल मुकवन जाए या खरीदार ढेर आवंजन, या माल खत्म हो जाए या खरीदार ज्यादा आ जाए।
انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت. انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی, آج جنت دیکھ کے آئی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے. قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا. آج جمعہ تفریح کا دن ہے, آج جمعہ جوئے کا دن ہے, آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے, آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا. ایک ہمارا ماحول ہے, آپ ذرا توجہ فرمائیں. جمعے کے دن فلموں میں رش ہے, جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے, جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں, جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے, جمعے کے دن بدماشی ہے, جوا ہے, بے حیائی, زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے. جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا. کون سمجھائے تمہیں کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. کرنے والوں, بدماشی کرنے والوں, بے غیرت کمینوں, باداؤ, جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں, پھر بستی کی بستی, ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے, میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے, میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے, میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے, میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں میرے پاس ہے, رحمت میرے پاس ہے, خیر میرے پاس ہے, بھلائی میرے پاس ہے, سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے, امن کے خزانے میرے پاس ہے. وہو علی بیدہ الملک. ملک میں راج میرا. وہو علی کل شیء قدیر. ذرے ذرے پہ قبضہ میرا, پتے پتے پہ قبضہ میرا, پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا, سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون آ کر کرنے والا؟ غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہے کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد, جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں, کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے, خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. آج کے دن قیامت آئے گی, نہ جانے میرا کیا حال بنے گا, کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے, مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے, 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں,
تین چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا. ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی. پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ. اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تین چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہیں میری. سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو. لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی حضرت عائشہ
خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کریں۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کا۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے دماغ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی، تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب 1 مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے 1 سانس کی مہلت۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سینوں لہاؤنا،
اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے, مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے, اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا, وہ لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے, علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, میں کراچی تھا, تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی کو جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو, میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے, تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پر کھڑا ہے, ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے, اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا, مختی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے, دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا, لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا الہ کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, پیدا کرنے والا کوئی نہیں, فصل میں دکان میں کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی, خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, دجال ہے, بے ایمان ہے, وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو, اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو, اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں, جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا, جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی, جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی, جس کی روح تازی نہیں ہوتی, جس کو لطف نہیں آتا, جس کو کیف نہیں آتا, جس کو سرور نہیں آتا, جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام, میرا فیصلہ نہیں, کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں, کسی فرقے کا نہیں, کسی طبقے کا نہیں, کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام, پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں, یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں, یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل, جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں, جس دل میں رحم نہیں, اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں, مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے, وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا, فرمایا بل ہم اضل, اس سے بھی بدتر.
اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں.